السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سلیم خان ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ ملت کا بتایا، مطلب مذہب، اس کی ایکچوئل تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن، اس کو ہم کس طرح سمجھیں اس کو؟ ابھی وہ تو انشاءاللہ مطلب مذہب، ملت، ملت ابراہیم، جیسے ملت ابراہیم کئی مرتبہ آیا ہے قرآن میں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا کلیریفائی۔ نہیں دیکھیں، اس کے تو ملت کا جو معنی ہے وہ ہے مذہب، یعنی مذہب کو، اور اب مذہب کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وے آف لائف، کس طرح آپ زندگی گزاریں، طور طریقہ، یا اس طرح وے آف لائف، طور طریقے کیا ہیں۔ یہاں لکھا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں ہو جاؤ ہود یعنی یہودی، یا نصارہ مددگار یا عیسائی کہتے ہیں، تَهْتَدُوا تو تم ہدایت پاؤ گے، تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تو اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں تم یہودی نصارہ ہو جاؤ، ان کے طور طریقے اپناؤ، ان کے طور طریقے، مگر اللہ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ ولن ترضى، مجھے یاد تو آ رہی ہے اس کے، یہ آ گئی 120، ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی کہ وہ ولن ترضى، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، عنك اليهود، یہود اور نصارہ، یعنی وہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک تتبع ملتهم، یہاں تک تو اتباع کرے ان کی ملت، ان کا مذہب۔ یہ جو ملت یہاں پر گیا، ان کا مذہب، طور طریقہ کس کا؟ یہودی نصارہ کا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو بے شک ہدایت اللہ کی وہ ہدایت ہے۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہرگز تجھ سے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصارہ جب تک کہ تم ان کے ملت، مذہب کی اتباع نہیں کرو گے۔ تو یہ ملت آ گیا، اور وہاں لکھا تھا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو ملت، مذہب ابراہیم حنیفہ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تو یہ السلام علیکم شیخ صاحب۔ صاحب، وعلیکم السلام۔ اسحاق نام ہے، بہت اسپیکٹیکولر لیکچر تھا آج آپ کا۔ ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، یہ سورہ مائدہ میں 16 ورس ہے جو پیج نمبر 4 پہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر دیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور فائنلی ہم کو جنت میں ڈال دے، لیکن اس بات پہ چلتے چلتے کچھ ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو گھونسا مارا، وہ مر گیا، تو وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ یہ تو عمل شیطان ہے، تو اس ایکٹ میں تو ہم کو پیس نہیں ہوا، جیسے ہم نے غلط کام کیا اس پرٹیکولر ایکٹ میں تو پیس نہیں ہوا ہم کو۔ اسی وقت وہ پھر معافی مانگی نا۔ جی ہاں، تو یعنی دیکھیے صحیح، میں آگے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جیسے چاہ رہے ہیں اس میں ہم سے غلط کام بھی ہو رہے ہیں، تو یہ پیس اوور آل کنسیڈر کیا جائے گا ایچ انڈیویجول ایکٹ پہ؟ ایچ انڈیویجول ایکٹ اوور آل دیکھیں، جتنا زیادہ آپ کا پیس ایکٹس زیادہ صحیح ہوں گے اس پہ زیادہ پیس ہوگا آپ کے پاس۔ اوور آل سبل السلام جو ہے نا، زیادہ تر راستے سلامتی کے، اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کہیں کارنر اس کو صحیح وہاں پر نہیں کیا تو وہ یقین کریں وہ شیطان اس کو یوز کر کے ایک دم سامنے لے آئے گا، اور وہ سارا پیس کا معاملہ سب ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، تو واپس پھر آپ ایسی اس طرح کی سوچ پہ بات کرنے لیں، وہ سب بھول گئے کیا ہوا، سلامتی وامتی سب ختم ہو گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کو ہر ڈیفرنٹ ایکٹ آیات کے اوپر، احکامات پر اس پہ بلیو کر کے سلامتی میں آنا ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، جیسے میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کہیں پر اگر کہیں کارنرز ہیں، ہر انسان کا ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے، یعنی ایسی ڈارک سائڈ جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور اصل میں ڈارک سائڈ میں صحیح کرنا ہے آپ نے۔ ایک سائڈ ہے میری جو واضح میرے کو نظر آ رہی ہے اچھی چیز ہے، لیکن کچھ چیز میں اپنے بارے میں دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، ڈارک سائڈ، اور اس ڈارک سائڈ کو میں نے صحیح کرنا ہے۔ وہاں پر شیطان وہاں پر آپ کو جانے، وہاں پر آپ کے جذبات اور جہاں پر آپ کی سب چیزیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا، کہ میری غلطی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اچھائی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اصل میں آدمی کو ان جگہوں پر جا کے دیکھنا چاہیے اور ان آیتوں کو وہاں جا کے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے سلامتی وہاں سے لے کے آئے۔ تو اللہ جب بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو سلامتی میں پوری طرح، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور پوری طرح کیونکہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم اتباع نہیں کرو شیطان کی، اس کے معنی پوری طرح داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اچھا، یہ جیسے اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا، جیسے ہم غلط کام ہم سے ہو گیا، تو وہ جو غلط کام ہے وہ جو دوسری
چیزوں کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دے گا اگر نہیں، اگر وہ کریکٹ نہیں کرے وہاں پہ. وہ نہیں، وہ جہاں آپ نے غلط کام کیا نا تو وہاں پہ اگر میجورٹی آپ زیادہ پیس میں تو وہ وقتی طور پہ اریٹیشن شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کا نفس ملامت والی نفس ہو جائے گی وقتی طور پہ، لیکن ہر وقت نہیں ہوگی. پھر وہ کیونکہ اوور آل اچھے کام نہیں ہو تو وہ اس کو دبائے گا. لیکن اگر فرض کریے کہ وہی چیز کہ آپ کے سرکل میں پھنس جائے، آپ کے مائنڈ کے اندر وہ چیز، تو وہ کیا کرے بار بار وہی آپ کے ذہن میں سرکل کرے گا، تو وہ آپ کی پیس ختم کرنے لگے گا. وہ تو اس کو دبانا ضروری ہے، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے، اس کو نفس کو قتل کرنا وہاں پر ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو ڈومینیٹ کرنا شروع ہوگا، آپ کی پوری پیس، اوور آل پیس کو ڈسٹرب کرے گا وہ. کیونکہ ہر وقت آدمی رو نہیں سکتا، ہر وقت آدمی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت آدمی غصہ نہیں کر سکتا. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس غصے میں یار چھوڑ دو، اس کو درگزر کر دو، تو تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ وہ پیس. تو ایک سمجھ لیں کوئی بھی آدمی ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا، کوئی ہر وقت آدمی پیس میں نہیں رہ سکتا. تو کہیں نہ کہیں ہم رہتے اس طرح، ہم غصے میں بھی آ رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، اور سب چیزیں چل صحیح، مگر ہر جگہ ہم کو فیصلہ غصے میں بھی صحیح کرنا ہے، اور ہر جگہ فیصلے سلامتی کے لیے آپ کو کرنے چاہیے لائف میں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی اگر اس کی نے غلط کر لیا ہے تو وہ آپ کو ڈومینیٹ کرنے لگے گا، مگر وہ کنٹینیوس نہیں کرے گا، کیونکہ پھر آپ اس کو کہیں طرف پیچھے کر دیں گے ٹائم ٹو ٹائم. بگر اگر اس کی اصلاح نہیں کی آپ نے اس چیز کی تو وہ بار بار آپ کو ٹارچر کرے گا. صحیح کر دیں گے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اصلاح جو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ جو بار بار ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، تو آپ نے صحیح کرنا. پھر اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آیت کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر بعد میں تھوڑے دن وہ، کیونکہ تھوڑے دن اس کا جذبہ ہے، پھر وہ پیچھے چلا جائے گا، پھر سلامتی میں رہ رہا ہوں گا، پھر وہ واپس آ جائے گا. اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. بیسکلی یہ چیز ہم کو اپنی لائف میں ایلیمینیٹ کرنی ہے، جو بیسکلی ٹائم ٹو ٹائم ہم کو نفسیاتی طور پہ ایک قسم سے اذیت پہنچاتی ہے. ہاں. اچھا، دوسرا سوال یہ آگے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پیج 8، جیسے آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین فیصلے کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے دین فیصلہ راضی ہوا. یہ جو ریئیکشن ہے، اگر کوئی انسان پیس حاصل کرنا چاہ رہا ہے، سلامتی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ ریئیکشن 100% ہونا چاہیے. مطلب کسی بھی ہو، مطلب فیملی میں ہو، محلے میں ہو، دوستوں میں ہو. اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ آپ کو وہ نہ اللہ فیصلہ مکمل کر رہا ہے، نہ آپ پیس میں آ رہے ہیں، اور مطلب راضی بھی نہیں ہو رہا اللہ پھر. ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے، بڑی اچھی بات ہے. سمجھیں اس بات کو، اگر یہ آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ شیئر نہیں کریں گے اپنے فیملی ممبرز میں، تو آپ پہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ مکمل نہیں کرے. نہ وہ مایوس ہوں گے آپ کے فیملی ممبرس، یہ رشتہ دار، دوست احباب، جہاں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ ضروری ہے ان کا انٹریکشن ہونا. یہ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا انٹریکشن ہو، اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ پہ پھر مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک لاسٹ سوال. جی جی. جیسے اس پروسیس میں ہم لوگ جیسے رہتے ہیں اپنے گھر میں، تو جیسے کنفرنٹیشن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اب کنفرنٹیشن کبھی کبھار بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بعض جیسے رشتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، جیسے ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں، جیسے کہ اللہ نے سورہ انفال میں بھی کہا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں. تو بیسکلی بعض دفعہ کنفرنٹیشن ایسے ہو جاتی کہ آپ جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جاتے چیزوں سے، یار یہ کیا ہو گیا اب. تو آپ اس سچویشن میں، میرے کہنا مطلب کہ ہیو ٹو اسٹے پٹ، وہیں رہے، آپ سب کچھ کنٹرول کریں اپنے آپ کو آیتوں کے ساتھ، اور بیسکلی اپنے کول ڈاؤن کریں چیزوں کو. نہیں، آپ یہ بات سمجھیں، آپ فیڈ اپ کا لفظ استعمال نہیں، وہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں آگے ایک دم نہیں. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، یا آپ کے جو لو ونز ہیں جی، ان کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ وہ برا کریں آپ اچھا کریں. یہ سمجھے آپ، کیونکہ وہ ایک ہے نا، وہ آیت میں ادفع باللتی ہی احسن. تو آپ برائی کا کوئی کر رہا ہے، یا کیونکہ وہ اگنورنس سے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جہاں ان کو آیت کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تو غصے میں بھی آ رہے ہیں اور آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. آپ میں سلام، آپ کا پرپز یہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مثال ان کے پیرنٹس کو اگر لیں گے تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں جا کے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میں ضرور مغفرت کی دعا مانگوں گا. یہ فیلنگز ہونی چاہیے آپ کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ اگر یہ نہیں کر رہے اور آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، 10 باتیں بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ یہ سچائی ہے اور یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، اور میں اس سے سکون میں آ گیا ہوں، سلامتی میں آ گیا ہوں، تو میں ان کو ضرور شیئر کروں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں.
خواہ مخواہ ایک بیریئر کر کے وہ ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ. نہیں میرے اصل میں میں تھوڑا سا ریفریش کر دوں. میرے کہنے کا مقصد تھا کہ وہ پھر اللہ کے کام میں ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. مطلب میں جیسے رہ رہا ہوں, ایک بات کر رہا ہوں, میں کسی سے گھر کے ساتھ ایک سپوزیشن فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں, میں نے کام پڑھا سمجھا, میں ہر بات دیکھیے میں بتا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات میں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن ہے, ماحول ہے, موقع ہے, محل ہے, دیکھ کے سوچ سمجھ کے آپ اپنے بڑوں سے ایلڈرلی ممبرس کے ساتھ جب ڈسکس کرنے. ایک تو دیکھیے ایک ٹاپک ایک یاد رکھیں, ہر آدمی ہر بات آیت سننا نہیں چاہ رہا, کیونکہ میں اپنی زندگی گورن کر رہا ہوں آیت سے, تو میرے ذہن میں تو آیتیں کنٹینیوس چل رہی ہیں مائنڈ کے اندر, یا آپ کر رہے ہیں کوشش, لیکن جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تو دنیا میں محو ہے, سمجھ میں. تو کنفرنٹیشن کا بھی طریقہ کار ہے, دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, وژڈم کے ساتھ. وژڈم کا مطلب ہے کہ وہ مورل کانشیس جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں, اور موقع دیکھیں, سچویشن دیکھیں, ایسی سچویشن تب بات کریں آیت کا, ورنہ ہر وقت آیت کا مت بات کریں, کیونکہ وہ ایک کنفرنٹیشن آپ نے جگہ نہیں دی, کھڑا نہیں بنانے کے ہر وقت جھگڑا کرنے جا رہے ہیں آیتوں سے, اوور لک کر جائیں ان کو. ہاں طریقے سے, تاکہ جب ان کا دیکھا ٹائم آپ نے خاموش کر لیا, جب دیکھا سننا چاہ رہے ہیں خود سوال کریں تب آپ نے پھر شیئر کر دیا. اس طرح کے ایک حکمت کے ساتھ. شکریہ. اوکے جی. سورہ انعام ہے, سورہ انعام 6 جی, اس کی 54 آیت ہے. یہ بالکل آپ کہیں اور چلے گا کیا؟ نہیں اسی میں ہے, 6 کی 54. اچھا اسی میں, سوری, ہاں سوری جی جی. جی ہاں بتائیں. وہ یہی ہے کہ اس میں تمہارے رب نے اپنے اوپر, اپنے نفس پہ اپنے اوپر یا نفس پہ, جی اپنے نفس پہ رحمت لکھ دی. مطلب اپنے نفس سے کیا مراد؟ اچھا عربی میں نفس کے معنی ہوتے ہیں, نفس کے معنی سائیکالوجی. نہیں مگر نفس سے کیا مراد؟ مطلب تمہارے رب نے اپنے نفس پہ, اپنے نفسیات, اپنی سائیکالوجی, اپنی نفسیات, اس کی جو سائیکالوجی. تمہارے ورڈ یوز نہیں ہوتا, مطلب تمہارے رب نے تمہارے نفس پہ. نہیں ہم اپنی بات کر رہا ہے وہ, اپنے, وہی میں کہہ رہا ہوں. میں اس آپ کے اوپر نہیں لکھ رہا, اپنے نفس پہ لکھ رکھی ہے. تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ دی ہے. اپنے نفس پر یعنی کہ اپنے اوپر اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں رحم کروں اپنے, یعنی زیادہ تر اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اپنی نفسیات پر, اپنی جس طرح دیکھیں میں آپ کو پہلے سمجھا دوں, نفس سے آپ گھبرا رہے ہیں. جی نفس کے مطلب ہوتا ہے سائیکی, تو اللہ کی بھی ایک سائیکی ہے, اور سائیکی کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. ایکسپلینیشن تو ہم کو مل رہی ہے, سوری مطلب ایکسپلینیشن تو ہم, رحمت جو ہو رہی ہے وہ تو ہم پہ ہو رہی ہے نا, اللہ ہاں تو وہ رحمت کر رہے ہیں نا, وہ اس کی سائیکی ہے, مگر اگر آپ صحیح نہیں کرے تو رحمت نہیں کر رہا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سائیکی یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کریں گے, توبہ کریں گے, جو ابھی ہم نے آیت میں لکھا تھا ثم تاب من بعدی واصلح, پھر وہ لوٹا اور اس نے صحیح کیا, فإنہ غفور, بے شک وہ جو ہے بخشنے والا, رحم کرنے والا. یہ لکھا ہوا ہے اس نے کہ جس وقت آپ نے توبہ کی اور واپس لوٹ گیا تو پھر اللہ بخشے گا, اور اگر نہیں لوٹے پھر بخش نہیں رہا. وہ لکھا ہوا ہے اس نے, رحمت لکھی بھی ہے اس نے, لیکن کنڈیشنل رحمت ہے وہ. میں نفسیات بتا رہا ہوں, وہ جو آپ نفس پوچھنا چاہ رہے ہیں, نفس کے مطلب اس کی سائیکی یہ ہے کہ اس کی آپ کو سائیکی سمجھنی پڑے گی, کب وہ رحم کرتا ہے, کب وہ عذاب دیتا ہے, کب درگزر کرتا ہے. ہر وقت درگزر نہیں کر رہا, ہر وقت عذاب نہیں دے رہا وہ. تو ڈفرینٹ سچویشنز ہیں, ڈفرینٹ سچویشن میں وہ اپنی, آخر میں آیت میں چھوٹا سا پورشن آتا ہے جیسے یہاں آیا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم, بے شک وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ جو پرسنالٹی آئی یہاں اللہ تعالیٰ کی, نفسیات یہاں یہ آئی کہ جب اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے لکھ رکھی ہے اپنے نفس پر رحمت, اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے, أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ, جب تم میں سے کوئی عمل کرے گا جہالت کا, برائی کرے گا جہالت کے سبب, ثُمَّ تَابَ, پھر وہ لوٹے گا, مِن بَعْدِ, اور اصلاح کر لے گا, صحیح کر لے گا. یہ جو پورشن لکھا اللہ تعالیٰ نے, ایسا جب کرے گا کوئی تو پھر بے شک وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا, یہ لکھا ہوا ہے اس نے. بیسیکلی نفس جو ہے, نفس کا مطلب اس کی سائیکی ہے, سائیکی جو ہے پرسنلی بندے کی سائیکی نہیں ہے, مطلب نہیں بندے کی الگ سائیکی, آپ کی الگ سائیکی ہے, صحیح, ایک اللہ کی سائیکی ہے. تو اللہ نے انسان کو اپنی سائیکی پہ بنایا ہوا ہے. صحیح, فطرت اللہ فطر الناس, فطرت اللہ کی جو ہے وہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اللہ کی فطرت پر ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کب محبت کریں آپ, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. یہ سب باتیں جو اللہ کی فطرت ہے, وہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, آپ بھی محبت کرتے ہیں, وہ ایٹرنل محبت کر رہا ہے, یعنی ایور لاسٹنگ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, اللہ کی ہر جو 99 نام ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن ہم لمیٹڈ ہیں, چھوٹا سا بہت مائنر سا, وہ وہی فطرت ہے.
اس کی سائیکی بنی ہوئی ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کب وہ رحم کرتا ہے, کب وہ بخشتا ہے, جب آدمی لوٹتا ہے. اسی آیت میں لکھا ہے جب وہ لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم, اور یہ اس طرح اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھی ہوئی ہے. تھینک یو. شیخ صاحب فیصل جی. آپ کے جو کل کا اور آج کا جو لیکچر تھا اس کے پس منظر میں ایک سوال ہے جی کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ دین جو ہم فیصلہ جو آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں ان فیصلوں کے مطابق اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں تب ہم سلامتی یا پیس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. صحیح. اور پیس میں جب داخل ہو رہے ہیں تو پھر ہم اپنے جو بھی لوگ ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں جی السلام علیکم کہ آپ بھی پیس میں آ جائیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک ہم وہ دین یعنی وہ فیصلہ نہیں کر رہے تو ہم اس پیس کے قریب نہیں آ سکتے, اٹین نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو جہالت جو آپ نے بتایا کہ جاہل کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایمان والا بھی جاہل ہو سکتا ہے. تو جب تک یہ کہنا کہ جب ایمان والا بھی جاہل ہو سکتا ہے تو پھر اگر ہم نان مسلم کو کہیں کہ تم پیس میں آ جاؤ تو اسے تو دین ہی نہیں پتہ, اسے تو فیصلے ہی نہیں پتہ, تو پھر وہ کس طرح پیس میں آ سکتا ہے. یعنی ہمارا یہ کہنا تو از جسٹ اے فارمیلٹی, مطلب ہم کسی سے اس کو مطلب نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی پیس میں آ جائے گا ہمارے کہنے سے. نہیں تو صرف کہنے کا مقصد تو کوئی نہیں کیونکہ اسے تو دین ہی نہیں پتہ. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو وہ تو ایک اٹس اے میننگ فل سینٹینس فار ہم, میننگ لیس. یہ جو میں تو آپ کو بتا تھا یہ تو ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں, سلامتی ہو آپ کے اوپر, لیکن وہ بات کرنے کو میں منع تھوڑی کر رہا ہوں. آپ نان مسلم سے آپ بات نہیں, صرف السلام علیکم کہہ کے اس کے بعد رک جائیں. نہیں مطلب کہنا کہ اس کو اگر سلام, جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نان مسلم سے سلام نہ کریں, لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں منع کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہوں گے کہ جب انہیں دین ہی نہیں پتا obviously they cannot attain peace. نہیں ان کو تو بیچاروں کو دین اور اٹین سب کچھ نہیں پتا ہے. انہیں تو یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور یہ ان پہ غیر مسلم ان کو سلامی مت کرو, وہ کچھ اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی آپ ان کو یہ کہہ کے وہ پوچھ سکتا ہے بھائی آپ نے کیوں کہا, مجھے کیا مقصد ہے, تو یو کین آلویز اسٹارٹ اے ڈسکشن. اور یا نہیں تو کبھی اگر فارغ بیٹھا ہے تو اس کو آپ یہ بتائیں کہ بھائی سلامتی ہو آپ کے اوپر, اس کے معنی یہ ہیں, اور اس کو پھر ڈسکس کر لیں, کیونکہ ڈسکشن ہی لیڈ کرتا ہے. کیونکہ آج کل تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی سے, جو دنیا میں دہشت گرد لوگ ہیں ان کو ہم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو اسلام دیں, پیس دیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ عربی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی, بش صاحب بڑے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں وی آر فائٹنگ وار اگینسٹ ٹیررزم, وار لڑ رہے ہیں ٹیررزم, سو دیٹ یو کین لیو ان پیس. وہ کہہ رہے ہیں سو دیٹ یو کین لیو ان اسلام. تو اسلام آپ ٹرانسلیٹ کر دیں انگلش میں, عربی میں. تو بیسیکلی آپ کا یہ پوائنٹ, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہمارا کام ہے شیئر کرنا, یہ تو ڈیوٹی ہے کہ وہ جو آیت میں نے اسٹارٹ کیا تھا لیکچر کہ تم ہمت نہ ہارو فلا تہنوا وتدعوا الی السلم, کہ تم ہمت نہ ہارو بلکہ دعوت دو لوگوں کو سلامتی کی طرف, پیس کی طرف دعوت دیں. یہ تو کہیں نہیں رہا وانتم الاعلیٰ, تم اعلیٰ ہو, واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ تو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے ایسا کریں, لیکن جب آپ نے دعوت دی اس کے بعد جو بیہیویئر سامنے آیا وہ پتہ چلے گا یہ اگنورنٹ ہے, ٹویسٹ کر رہا ہے بات کو, یہ سمجھنا چاہ رہا ہے, یا یہ کہہ رہا ہے اوکے تھینک یو, پھر بات وہ آپ حکمت سے کرتے رہیں. جو پہلا سوال کیا تھا نا, حکمت آپ کو اس وقت بھی لگانی پڑے گی. تھینک یو. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا جو کویشچن تھا میرا وہ یہ کہ فیصلے جب ہم کرتے ہیں تو اس میں موٹیو یہ ہوتا ہے کہ وی شوڈ اٹین پیس, یہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے فیصلے ہیں. مگر بعض اوقات ایسے ٹف سچویشنز آتے ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ بھی آئے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ان کے اوپر بڑی تکالیف اور بہت بڑھی. جیسے ابھی ایک خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے فیصلوں کے بعد ہمیں تکلیف پہنچانا شروع کر دے تو ہمیں وقت مطلب ٹیمپرریلی ہمیں یہ لگے گا کہ یار ہمارا فیصلہ غلط تھا, کہ اس کی وجہ سے ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے, ہم پیس میں تو نہیں آئے. تو ہمیں اس کی ججمنٹ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے اس کو جج کرنے میں بھی فار دا ٹائم بینگ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مگر ایونچولی یو ول ہیو پیس, یو نو سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں آپ سمجھے اس بات, یہ تو ایمان ہے. دیکھیں میری بات سمجھے, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کر لیا. کوئی بھی ججمنٹ اللہ نے جو بتا دیا ہے, جو فیصلے اس میں لکھے ہوئے ہیں وہی تو ججمنٹ ہے. دین کا مطلب ججمنٹ ہے نا, اردو میں فیصلہ. جو بھی اس میں لکھا ہے اس پہ جب بھی آپ عمل کریں گے تو آپ کو پیس آئے گی, یہ کنفرم بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس کو عمل کرنے میں جو آپ کے انوائرمنٹ میں لوگ ہیں وہ ہرٹ ہوں گے اور آپ کے جذبات ہرٹ ہوں, وہ ایک ہرٹنس سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ اس پہ عمل کرنے جائیں گے. ہرٹنس میں ایک باقاعدہ فیلنگز ہرٹ ہوں گی جب آپ نے اس فیصلے کو عمل کیا. لیکن آپ کا کیونکہ رشتہ ہے تو اس رشتے کی وجہ سے آپ بھی ہرٹ ہوتے ہیں,
لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم ہمت نہ ہارو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو آپ اس لمٹ کے ہٹ نہیں ہو سکتے جس لمٹ کا وہ ہٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا ہے. ایک یاد رکھیں، کبھی تو آیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ تمہارے فیصلے سے. وہ الٹیمیٹلی رزلٹ وہی ہے اس کا. کتنا بھی آپ آیات کے مطابق جب بھی فیصلہ کریں گے مایوس وہی ہوگا. اگر آپ نے سچائی پہ دین پہ آپ کا فیصلہ اللہ کے مطابق آیا تھے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے. ہمت ہار سکتے ولا تہینوا کہتا ہے اللہ کا، ہمت مت ہارو. تو یہ تو جو دین مکمل ہی جب ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد کی لوگ ہی تو ہیں. وہ پوری آیت میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تمہارے فیصلے سے، جو تم نے فیصلے کیے. اور میں نے کون سے فیصلے کیے؟ میں نے وہ ہر آیات کے مطابق فیصلے کیے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، اللہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت، آج کے دن مکمل کر رہا ہے، لکم، تمہارے لیے، من دینکم، تمہارے فیصلے کو وہ مکمل کر دیتا تم کے. واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کر رہا ہے، تمام کر رہا ہے تمہارے اوپر میری نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کو سلامتی حاصل تم نے جو کر لی، تم نے سلامتی کا جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس سے اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ زندگی میں سچویشنز آئیں گی، ہمیشہ سچویشن آئیں گی، اور آپ کا فیصلہ ہمیشہ آیت کے مطابق ہونا چاہیے. تو آپ کو سلامتی آئے گی، بھلے بھی ایموشنز ہرٹ ہو جائیں. اس میں تو قرآن میں تو سورہ توبہ میں لکھا ہے چاہے تمہارے آبا ہوں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، چاہے تم نے جو پیسہ دولت ہر چیز اللہ اور اس کے رسول سے جہاد میں اگر وہ آگے ہیں تو یہ ایموشن، یہی لوگ آپ کو تکلیف پہنچا دیں گے. کوئی رشتہ آپ کو ہرٹ کر نہیں سکتا اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کیا ہے. بظاہر ہرٹنس ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایموشنز ٹکرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ کے تو آپ اوور آل جو ہوگا آپ کو سکون رہے گا اس کے مطابق. تو اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں. ولا تہینوا وتدعوا الی السلم، یہ جو میں نے پڑھی تھی کہ تو ہمت نہ ہارو، لوگوں کو دعوت دو، وَلَكُمْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلیٰ ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران اور ورس 85 پیج نمبر 11، جی اس میں اللہ فرمائے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جی جی اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ فیصلہ ڈھونڈ رہا ہے، فیصلہ ڈھونڈتا ہے، پس ہرگز اللہ اسے قبول نہیں، مطلب اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ یا نہیں کرے گا، نہیں کیا جائے گا. مطلب اگر ہمارے جو فیصلے ہیں، ڈیسیجنز ان لائف ہیں، وہ اللہ کی آیتوں پہ بیس نہیں کر رہے تو وہ ہم سے ایکسیپٹ اللہ نہیں کرے گا. نہیں، فیصلہ تو آپ کر لیں گے، سلامتی نہیں ملے گی آپ کو. مطلب قبول یہ نہیں ہوگا کہ اللہ، دیکھیں میری بات سمجھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ وہ ہے جو سلامتی حاصل کریں آپ. اب آپ نے ایک فیصلہ کیا ادر دین سلامتی حاصل کرنا، فیصلہ تو کر لیا آپ نے جس کا آپ خمیادہ بھگتیں گے، نقصان ہوگا آپ کو لائف میں، اس دنیا میں بھی آخرت میں. یہ لکھا آخر میں آخرت میں اسے نقصان ہو جائے گا. لیکن فیصلہ تو کر لیا آپ نے، لیکن سلامتی حاصل نہیں ہوگی. ہمیں سلامتی حاصل کرنی ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے سلامتی حاصل کرنا. تو ہر انسان کو اپنی زندگی میں آیات کے مطابق ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سلامتی حاصل ہو جائے. اگر وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے ہمارے سلامتی حاصل نہیں ہوگی، یعنی وہ باقاعدہ اس کو لاس ہوگا. تو فیصلہ اس کا پھر ٹھیک ہوگا کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سلامتی وہ قبول نہیں کر رہا نا، جیسے نہیں ٹھیک نہیں، فیصلہ تو کرے گا وہ، اور فیصلے کر رہے ہیں آپ، ڈے اینڈ نائٹ فیصلے کر رہے ہیں بیسیکلی، لیکن آپ کو اس میں سلامتی نہیں ملے گی اور آخرت میں خسارہ ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا. یہ فیصلے تو کر رہے ہیں ہم، اتنے سارے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے تو بیٹھے ہوئے، اور باقاعدہ بعض پوچھتے ہیں بھائی قرآن میں پوچھتے کہ بتاؤ تم قرآن میں کیا فیصلے، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے صاحب. بعض دفعہ فیصلے میں جہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے تو باقاعدہ مشورے کرے جاتے ہیں کہ بھائی مشورہ کرو، قرآن سے مشورہ کر لیتے ہیں، اس سے مشورہ کر لیں، استخارہ نکال لو، یہ نکال لو، وہ نکال لو، مشورے کرے جا رہے ہیں. تو پھر وہاں سے فیصلے لیتے ہیں تاکہ اپنے پیسے ہٹا دیں کہ ادھر اتنی واضح آیتیں نظر نہیں آ رہی، وہاں ڈال دیے لوگوں پر کہ وہ ایسی بات بتا دیں. آپ بتا دیں، پہنچے بزرگ پیر صاحب، انہوں نے کچھ بتا دیا کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں، نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ ایسا کر لیں. یہ فیصلے دوسروں پہ سے لے رہے ہیں، فیصلے وہاں سے لے رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر فیصلہ آپ کو آیات ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی میں یہ کام کرنا ہے یا میں اس چیز میں انوالو ہو رہا ہوں، تو اس میں دیکھوں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. اب قرآن کی آیت دیکھی تو اب آپ کو سامنے آ گیا
کہ بھائی اس نے کہا زنا مت کرو. نہیں تو اس کا آیت سے ریلیشن تو ہے نا فیصلے کا, سلامتی کے فیصلے کا, ہاں کہ میں جیسے اللہ کہہ رہا ہے تم غیبت نہیں کرو, میں نے آیت پڑھی, میں نے ارادہ کیا میں آپ سے غیبت نہیں کروں گا, ہے نا, میں نے اس آیت کی بیس پہ ایک ججمنٹ کیا کہ نہیں میں نے ایسے کرنا ہے, تو سلامتی حاصل ہو جائے گی آپ کو, تو قبول بھی کر لے گا. ہاں اگر جب اس پہ فیصلہ کیا آپ نے آیت کی بیس پہ. ہاں تو یہی تو لکھا, اگر آپ نہیں میں یہ پوچھا تھا, تھوڑی کنفیوژن ہاں ہو گئی تو غیر اسلام یعنی سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ, اچھا ان آیتوں کے علاوہ میں فیصلے کر لوں, ہاں پھر نہیں اللہ قبول کرا مجھ سے. ہاں مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ دیکھو اس وقت دیکھیں اللہ کہہ رہا بلا ایک انسان ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, تم زنا کے قریب مت جاؤ وہ ایک فاحشہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب دیکھیے میں نے جملہ پڑھا زنا کے قریب مت جاؤ وہ ایک برائی ہے, فاحشہ ایک برائی کا راستہ ہے. تو مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے زنا کرنے کو منع کیا قرآن میں نے زنا کرنے کو منع کیا, کہہ رہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ, تو وہ کیا کر رہے ہیں زنا نہیں کر رہے باقی چیزیں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میں نے کہا اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ, جو لیڈ کر رہی ہے زنا کو وہ ساری چیزیں منع ہو گئی. تو اپنے ذہن میں آیت غلط وہاں سے پک کری, اس کی سینس رو نہیں پکڑی, اصل بات کیا تھی ولا تقربوا الزنا, یعنی زنا کے قریب بھی مت جائے, یعنی ہر وہ بات نہ کرے جس سے الٹیمیٹلی زنا کرے گا آدمی, تو وہی منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے جھوٹ اس کو لے کے زنا مانا, قرآن میں آیا زنا نہیں کرو, میں نے زنا یہ نہیں آیا زنا نہیں کرو, یہ آیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو ساری ایڈوانسز جو لیڈ کر رہی ہیں اس چیز کو اس پہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ فیصلہ کیا آپ نے, ورنہ وہ کیا بیٹھے فیصلہ کیے بیٹھے میں کہ زنا نہیں کر رہا میں باقی سب چیزیں کر رہا ہوں. صحیح سمجھ آ رہی ہے, یہ پکڑائی ہوگی ان کی. جی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں اتنی آیت بجا کر محکم آیت سے ہی بتا رہے ہیں وہ کہ صاحب نشہ کیا قرآن میں حرام نہیں آیا, تو میں شراب پی سکتا ہوں, یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے. کہہ رہے میں نشے میں نہیں آتا, میں نے کوئی آدمی دنیا میں, مجھے آج اتنا عرصہ ہو گیا, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو نشہ کر رہا ہے نشے کے لیے نہیں کر رہا, وہ کر ہی رہا نشے کے لیے. سمجھنا پی لے, ورنہ وہ پی نہیں رہا کہ تھوڑا سا کک لگے مجھے, تھوڑا نشے میں آ جاؤں میں, اور کہہ رہے میں نشے کے لیے نہیں, میں بلکہ سوبر رہتا ہوں. میں نے آپ یہی تو آپ کا نشے وہ ہے دھوکہ کہ آپ جو سوبر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ نشے میں آ گئے, آپ بالکل بدحال نہیں ہو رہے, لیکن آپ نشے میں کے لیے تو نشہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ سوینا پیے, کوک پیے, شیطان پی لیں, پتہ اس طرح کی چیزیں پی لیں, نہیں پی اس نہیں رہے کہ تاکہ نشے میں آؤں تھوڑا سا. تو اس طرح کے بہت سارے فیصلے بنائے ہوئے دنیا میں لوگوں نے, آپ دیکھیں.